السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایف پی ایس سی لیکچرر پولیٹیکل سائنس کی پریپریشن کے حوالے سے اس ٹیسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہوں گی. فرسٹ آف آل اس ٹیسٹ میں 3 پارٹ ہوتے ہیں. 20 مارکس کی انگلش ہے, 50 مارکس کا جو ہے سبجیکٹ آپ کا پورشن ہے, اور 30 مارکس کا آپ کا جو پروفیشنل ہے, یعنی جو بی ایڈ ریلیٹڈ ہے. اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگ سبجیکٹ پورشن کو تو لازمی امپروو کریں, کیونکہ مین تو چیز وہی ہے, لیکن پھر بھی انگلش پہ بھی آپ کی کمانڈ اچھی ہونی چاہیے. تو ویسے تو یہ میں آپ کو لیکچرر پولیٹیکل سائنس کے ٹیسٹ کی پریپریشن کے حوالے سے اس میں ٹپس دوں گی, لیکن انگلش کے حوالے سے بھی میں ایک چینل آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گی, جس کے تھرو میں نے تیاری کی ہے, اور یقین مانیے کہ اس کی وجہ سے میری بہت انگلش امپروو ہوئی ہے. ایگزام اورینٹڈ جو میں کہہ رہی ہوں, یعنی جس طرح ہمارے پیپر میں آتے ہیں, میں اس حساب سے کہہ رہی ہوں. تو یوٹیوب چینل ہے انگلش ود رانی میم, یہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں. ان کے ہر یعنی ہر چیز پہ وکیب آپ دیکھ لیں, آپ ساری آپ جتنے بھی آپ کے پارٹس آف اسپیچ ہیں, اس کے بعد انہوں نے آپ کو ایررز کی بھی ایرر ڈیٹیکشن کیسے کرنی ہے, اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایکٹیو پیسو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس چینل پہ موجود ہے. اور اگر آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کی پارٹس آف اسپیچ کو اچھی طرح سے پریپیئر کرتے ہیں, تو بلیو می کہ آپ کی انگلش بہت امپروو ہونے جا رہی ہے, اور آپ کا جو 20 مارکس کا پورشن ہے وہ اس میں آپ کے اچھے مارکس آنا شروع ہو جائیں گے. سیکنڈلی, جو آ گئی سبجیکٹ کی بات پولیٹیکل سائنس کی, تو اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی آپ جب ڈائریکٹ ایم سی کیوز بک لیتے ہیں, لائک میں پہلے سے کرتی تھی, تو میرا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ میں بس وہی ایم سی کیوز کو ایک کریمنگ کر کے میں دے آتی تھی. بٹ جب آپ نے کسی چیز کو مطلب آپ نے کوئی ایسا سبجیکٹ پاس کرنا ہوتا ہے, تو دیکھنے میں ایم سی کیو بہت ایزی لگتے ہیں کہ لائک اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا, لیکن جب تک آپ اس چیز کی تھورولی اسٹڈی نہیں کرتے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو آنسر دی ایم سی کیو, ایون آپ نہیں دے سکیں گے. تو آپ نے سمپلی اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی جو کورس بکس ہیں ایم اے پولیٹیکل سائنس کی, آپ نے ویدر انگلش میں پڑھی ہیں, اردو میں پڑھی ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ نے ان کو اچھی طرح گو تھرو کرنا ہے. اور لیکن اکارڈنگ ٹو دا سلیبس, جو ایف پی ایس سی سلیبس, ان کی اچھی بات یہ کہ یہ سلیبس دیتے ہیں. آپ نے جتنی بھی سلیبس آپ کا ہے, مسلم پولیٹیکل فلاسفرز, ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفرز, ان میں جن جن فلاسفرز کے نام ہیں انہیں کو کور کرنا ہے آپ نے. اور آئیڈیالوجیز جو آپ کو دی ہیں انہوں نے, کانسٹیٹیوشنس کے بارے میں, مطلب جو آپ کا سلیبس ہے صرف آپ نے اسی کو دھیان میں رکھ کے اپنے سبجیکٹ پر فوکس کرنا ہے. تھیوری پارٹ آپ نے پڑھنا ہے سارا. اور ساتھ آپ اگر اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی ایم سی کیوز والی بک رکھیں, جو بھی گائیڈ آپ رکھتے ہیں, اور آپ اس جو آپ نے ٹاپک پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز سالو کرتے جائیں. پہلی تو یہ ٹپ ہوگی. سیکنڈلی, آپ لوگوں نے جو ہے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے پریپیئر کرنا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے جسٹ اس طرح سے کرنا ہے, کیونکہ ایم سی کیوز آپ کو پتہ ہے ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے ایگزام کا جو کہیں سے بھی وہ بنا لیتے ہیں, کہیں سے بھی آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ جس چیز کو پریپیئر کریں دل سے کریں, اچھے سے کریں. پھر اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک بات اور بھی اہم ہے, جو میں نے, چونکہ پولیٹیکل سائنس والے پاک اسٹڈیز کے لیے بھی ایلیجیبل ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ کرنٹ افیئرز بھی پوچھ لیے جاتے ہیں. ویسے پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں ایسا کم ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ جو اپ ٹو ڈیٹ آپ کے کیا چل رہی سچویشن, کسی ملک نے کسی پہ حملہ کیا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے, تو وہ بھی آپ لازمی ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہ چیزیں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اہم ہیں. اگر آپ نے مطلب آپ واس سیناریوں میں دیکھتے ہیں, تو مطلب کرنٹ افیئرس کے لیے آپ پاک ایم سی کیوز کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز پلانٹ کی ویب سائٹ بہت اچھی ہے, جس پر انہوں نے منتھ کے حساب سے ہر منتھ کے انہوں نے الگ الگ بنائے ہیں. اور سب سے اچھا جو سورس ہے وہ تو نیوز ہے. آپ ڈیلی کی نیوز دیکھیں, نیوز پیپرز پڑھیں, یا نیوز اگر آپ ڈیلی کی دیکھتے ہیں تو میں آپ کو شور کرتی ہوں کہ آپ کے کرنٹ افیئر بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں. تو یہ تو میرا خیال نہیں سبجیکٹ اورینٹڈ ہو گیا ہے, اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی پارٹ چھوڑا ہے. اپنے طور پہ تو کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں کور ہو جائیں. بس آپ نے تھیوری پہ فوکس کرنا ہے اور اکارڈنگ ٹو سلیبس تیاری کرنی ہے. تھرڈ آتا ہے جو آپ کا پروفیشنل پارٹ ہے پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ.
اس میں آپ نے 3 آپ کو انہوں نے دیے ہوتے ہیں، ٹیسٹنگ والا اور کلاس روم مینجمنٹ، اور 3rd والا ہے آئی تھنک ٹیچنگ ٹیکنیکس اینڈ میتھڈولوجی۔ اس کے لیے چینلز بھی ہیں ویسے، ایک آئی تھنک چینل ہے، مجھے ایگزیکٹلی اس کا نام نہیں آ رہا، ITL یا ILT، ان دونوں میں سے ITL آپ ٹائپ کریں یا ILT ہے تو وہ ایک سر ہیں، وہ ہر سبجیکٹ پہ بڑی اچھی انہوں نے BEd کے حساب سے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے MCQs کی ڈیٹیل پریپریشن جیسے کہ پیپر کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں فی الحال، تو اس کے لیے آپ جو ہیں وہ BEd کی بکس جو ہیں ان کو آپ دیکھیں، جو آپ کی ٹیچنگ ٹیکنیکس والی ہے اور ٹیسٹنگ والی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں گوگل پہ، اگر آپ جا کے سرچ کرتے ہیں کوڈ ڈال کے، یا اگر آپ سمپل نام لکھتے ہیں تو وہ آپ کو PDF میں آن لائن بھی اویلیبل ہیں، اور نہیں تو آپ ویسے بھی پرچیز کر سکتے ہیں مارکیٹ سے۔ تو اس کو بھی آپ نے اچھے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں آخر میں، کہ سب سے پہلے انسان جب بھی کسی چیز کا ایگزام دیتا ہے تو اس کا اللہ پہ بلیو ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سارے ایگزام دیے لیکچرر کو لے کے، اور شروع میں سچ بتاؤں گی کہ میں گیٹ تھرو نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ مجھے پریپریشن کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ میں جو ہے بس MCQ سے گائیڈ سے رٹے لگا کے تو بس پیپر دے آتی تھی۔ لیکن بائی دا ٹائم میں نے سیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ جب تک ہم تھیوری کی صحیح اسٹڈی نہیں کرتے، اس پہ ہم کمانڈ نہیں لیتے، تب تک ہمیں اچھا ہم نہیں آؤٹ پٹ دے پائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ چیز انشور کرنی ہے کہ تھیوری کبھی بھی آپ نے مس نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ میں نے ماشاءاللہ اب میں انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوئی ہوں پولیٹیکل سائنس کے، جو میرے اکتوبر میں ایگزام ہوئے تھے، اس میں مجھ سے ڈاکومنٹس مانگے گئے، اور ماشاءاللہ میں انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوئی ہوں۔ تو میں یہ ہے کہ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہوں، آگے تو اللہ پاک کا کام ہے کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ دل لگا کے پڑھیں، محنت کریں، اور یاد رکھیں، بس اتنا کہوں گی کہ جب ایک چیز کے لیے مسلسل آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ پاک ضرور اس میں آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ کو مان لو وہ چیز نہیں ملتی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آپ بلیس ضرور ہو جاتے ہو۔ تو بس اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ مضبوط کریں، یہی ایک کی ہے جو آپ کو پولیٹیکل سائنس لیکچرشپ کے ٹیسٹ میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو پولیٹیکل سائنس کا ایک اس کی پریپریشن کے لیے لیکچرشپ کی ایک چینل بھی بتانا چاہوں گی، جو کہ YouTube پہ آپ دیکھیں گے، محمد نواز وڑائچ کے نام سے ہے یہ۔ اور یہ جو سر ہیں یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں مختلف ٹاپکس کو لے کر، آپ کے جو ہیں یہ کنسیپٹس کلیئر کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی ضرور وزٹ کیجیے گا۔